اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذکر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی جہاد کرتا ہے لیکن اس کے جہاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے مال غنیمت حاصل ہوگا۔ ایک آدمی یہ وہ فرض کر رہا ہے کہ کس حساب سے، ایک آدمی اس لیے جہاد کرتا ہے کہ اس کی شہرت ہو کہ بڑا بہادر ہے، بڑا اچھا لڑتا ہے، بڑا ماہر جو ہے وہ تلوار باز ہے، اور ایک آدمی لڑتا ہے اس لیے کہ لوگ اس کو لڑتے ہوا دیکھیں اور اس کی تعریف کریں۔ یہ دونوں دوسرے برابر ہی ہیں تقریباً۔ فرمایا ان میں سے کون سا مجاہد وہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ مجاہد فی سبیل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا وہ ہے جس کے پیش نظر صرف ایک مقصد ہو، جو صرف اس ارادے سے جہاد کر رہا ہو کہ میرے رب کا نام جو ہے وہ بلند ہو، میرے رب کا کلمۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت سے جو جہاد کرتا ہے وہ تو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، باقی سارے اپنے نفس کے مجاہد ہیں، اپنے نفس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک جس ذات کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے وہ دلوں کو دیکھتی ہے۔ پیچھے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ایک آدمی جو ہے وہ جہاد میں شریک ہوا، بڑی بہادری سے لڑا اور زخمی ہو گیا شدید، لوگوں نے سمجھا شہید ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی تو سیدھا جنتی ہے، وہ تو بڑا بہادری سے لڑا ہے اور پھر شہید ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا تھا یہ تو دوزخی ہے۔ تو لوگوں کا سچویشن چینج ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا یہ دوزخی ہے، وہ جہاد میں شریک ہوا، بڑی بہادری سے لڑا اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ تو وہاں شہید بھی ہو گئے۔ تو بعض ایسے لوگوں کے ذہن میں شک بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ہم نے آنکھوں سے یہ دیکھا لیکن وہ شہید ہوا نہیں تھا، زخمی ہوا تھا۔ بعد میں جب لوگوں نے دیکھا تو اس کی زندہ تھا، ابھی تکلیف زیادہ تھی، تو اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کی موت تو حرام کی موت ہے، وہ شہید۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ سچی ثابت ہو گئی۔ تو وہ لڑا بھی تھا میدان جہاد میں، لوگوں نے اس کو لڑتے ہوئے دیکھا بھی تھا، لیکن لوگ تو اس کے جسم کو دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ تو اس کے دل کو دیکھ رہا تھا۔ تو وہ اپنی بہادری ظاہر کرنے کے لیے لڑ رہا تھا، مقصد اس کا اپنی شہرت بنانا تھا، مال غنیمت حاصل کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے. فرمایا وہ آدمی جس کے دل میں صرف یہ ہو کہ میں اس لیے لڑ رہا ہوں کہ میرے رب کا نام بلند ہو، میرے رب کا دین جو ہے وہ غالب آئے، اسی کا جہاد جو ہے وہ فی سبیل اللہ، باقی وہ اپنے نفس کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ حدیث پاک متفق علیہ. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم رجع من غزوة تبوک فدنا من المدینة فقال ان بالمدینة اقواما ما سرتم مسیرا بلا قطعتم وادیا الا كانوا معكم وفي روایت الا شاركوكم في الاجر قالوا یا رسول اللہ وهم بالمدینہ قال وهم بالمدینة حبسهم العذر رواہ البخاری. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے سفر کیا تھا، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی. رومیوں نے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا تھا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان کو اپنی سرزمین پر آنے سے پہلے ان کی سرزمین پر روکیں گے. یہ وہی لشکر تھا جس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے تھے. اس کو جیش الاسرہ بھی کہتے ہیں. اسے جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم واپس تشریف لائے، مدینہ کے قریب پہنچے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں ہیں، مدینہ کے اندر ہی قیام پذیر ہیں، وہ جہاد کے لیے نکلے نہیں تھے، لیکن تم اس سفر میں جو چلتے رہے ہو یا کوئی تم نے کسی وادی کو کراس کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ تمہارے ساتھ شامل تھے. ہیں وہ مدینے میں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں بھی وہی ثواب لکھ رہا ہے جو تمہارے نامہ اعمال میں لکھ رہا ہے. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اللہ شارکوکم فی الاجر، کہ وہ مدینہ میں ہیں، تم اس سفر پہ جا رہے ہو، یہ سفر تم نے یہ سفر کیا ہے، لیکن اجر میں وہ تمہارے ساتھ شریک ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اتنے لمبے سفر پہ ہیں، وہ مدینہ طیبہ میں ہیں، وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں. عجیب سی بات. حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سارے بھی آنا چاہتے تھے. یہ ان لوگوں کی بات ہے جو شریک جہاد ہونا چاہتے تھے، لیکن کوئی عذر تھا جس کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ ان کے دل شریک جہاد ہونا چاہتے تھے، ان کے دل جو ہے وہ شہادت کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دل کے ارادے کو دیکھ کر تمہارا شریک بنا دیا. جو تم نے کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ ثواب عطا فرماتا ہے. مسلمان اپنے دل کا قبلہ ٹھیک رکھے تو معاملات کا بھی سارے سمجھ جاتے ہیں. نیت بہت ساری نیکیاں آپ صرف نیت کی بنیاد پر کما سکتے. نیت ہی سے کسی بھی نیک ارادے کا. آپ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، آپ جو ہے وہ اتنی آپ کی حیثیت نہیں ہے، تو آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی دولت دے تو میں بھی ایسی غریبوں کی مدد کروں. تو اللہ تعالیٰ اس میں ثواب عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اس میں بھی انسان نیت جو ہے وہ صحیح رکھے تو اللہ تعالیٰ کا کرم بڑا آتا ہے. اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، لیکن ان کے راوی جو ہیں وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال احي بعد ذاك قال نعم قال ففيه ما وجاهد متفق علیہ. وفي روایت فرجع الى والديك فاحسن صحبتهما.
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت طلب کی۔ یا رسول اللہ، میں شریک جہاد ہونا چاہتا ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرمائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ والدین تو زندہ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، اپنے والدین کے بارے میں ہی تم شریک جہاد ہو، یعنی تم والدین کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد میں شریک ہونے کا ثواب عطا فرما دے۔ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے۔ اسلام کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ضرورتیں وہ ہیں جو تمہاری پیدائش کے ساتھ ہی تمہارے ساتھ اٹیچ کر دی۔ ہر انسان جو ہے اس کا مرتبہ روحانی مرتبہ کوئی بھی ہو، وہ ضرورتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام ضرورتوں کو جو طبی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے جائز طریقے آپ کو بتائے، ناجائز طریقوں سے ان ضرورتوں کو پورا کرنے سے منع فرمائے، جائز طریقوں سے وہ ضرورتیں پوری کرنے کا حکم دیا۔ تو آپ کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، آپ کے بال بچے ہیں ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، تو اس کے لیے جو جائز طریقہ ہے وہ آپ حلال کی کمائی کریں، تو اپنا پیٹ بھی بھریں، بچوں کا بھی پیٹ بھریں، ان کی ضرورتیں بھی پوری کریں، اپنی پوری بھی ضرورت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان ضروریات کے پیش نظر جہاد سے بھی آدمی کو وہ ان کو رخصت دے دی کہ تمہارے لیے یہ رخصت ہے۔ اگر کچھ لوگ یا ہمارے ہاں جو ہے وہ مختلف کاموں کے لیے کہتے ہیں ہم جدوجہد کرتے ہیں، تو ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس آدمی کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اس کے گھر جو بال بچہ وہ اس کی ضرورت، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ ذمہ داری پوری کر کے کوئی کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے وہ اپنے جہاد کے نام پر کسی کام پہ نکل جائے، بال بچہ جو ہے وہ پیچھے بھوکا مرتا رہے، تو یہ دین نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا سٹائل ہی نہیں ہے۔ ہمارے دین کا سٹائل یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کی ہیں پہلے ان کو پورا کرو۔ نفلی نمازیں بعد میں پڑھی جاتی ہیں، نفل تب پڑھے جاتے ہیں جب اتنا کھلا وقت ہو کہ فرض بھی پڑھے جا سکتے ہیں، نفل کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نوافل تب پڑھے جاتے ہیں جب وقت کھلا ہو اور آپ نفل بھی پڑھ سکتے ہو، فرض بھی پڑھ سکتے ہو، وقت تنگ ہو تو آپ فرض پہلے پڑھیں گے۔ اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں یاد کرو، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ واپس چلے جاؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سید صاحب اگر کسی آدمی سے نماز پڑھتے ہوئے کوئی ایسا رکن جو واجب ہے واجب رہ جائے بھول کر تو نماز آپ کی ٹوٹتی نہیں ہے۔ نماز کا یہ جو غلطی ہوئی ہے اس کا نقصان پورا کرنے کے لیے آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اور سجدہ سہو کیا ہے، اس میں آپ نے زیادہ کیا کرنا ہے، ایک تشہد زیادہ ہو جاتا ہے، ایک آپ کو سلام پھیرنا پڑتا ہے اور 2 سجدے کرنے پڑتے ہیں، ایک تشہد، ایک سلام اور 2 سجدے، اس کا نام کیا ہے، سجدہ سہو۔ ہوتا کب ہے، جب آپ کوئی واجب جو ہے وہ بھول کر رہ جائے،
اب جس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کے واجبات کیا ہیں، وہ اس حکم پہ تو عمل کر ہی نہیں سکتا۔ نماز پڑھتے ہوئے آپ سے غلطی ہوئی، کب آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے کب نہیں کرنا، اس کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی شرطیں کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں، نماز کے مستحبات کیا ہیں۔ اس کا پتہ نہیں ہے تو اس حکم پر آپ عمل ہی نہیں کر سکتے۔ اب اگر کوئی شرط چھوڑ دیتے ہیں تو شرط چھوڑ دینا جائے بھول کر رہ جائے جان بھول کر رہ جائے، وہ تو سجدہ صاحب سے قبر ہی نہیں ہوتا۔ شرط جو رہ جائے تو وہ تو سجدہ صاحب سے قبر نہیں ہوتی۔ فرض رہ جائے، کوئی آدمی رکوع ہی نہ کرے، پوری رکعت ہی کھا جائے، تو یہ ایسی غلطی نہیں ہے جو سجدہ صاحب سے پوری ہو جائے۔ اگر آپ کوئی سنت چھوڑ دیتے ہیں بھول کر تو یہ ایسی غلطی ہے، اس پہ آپ کو سجدہ سہو نہیں کرنا پڑتا، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز قبول فرما لیتے۔ کوئی مستحب چھوڑ دیتے، دو صورتیں ہیں جس پہ عملی طور پر جو آتے ہیں، یہ یا تو آپ بھول کر واجب چھوڑ دیں یا کسی فرض کو اپنے وقت سے مؤخر چھوڑے نہیں، اس کو لیٹ کر دیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ ظہر کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتوں کے بعد آپ بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، یہاں تشہد پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھنا یہ فرض ہے۔ تیسری رکعت کی کیا فرض ہے؟ تو آپ آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، دوسری پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ پہ سجدہ سہو کیوں واجب ہو گیا؟ سجدہ سہو واجب ہو گیا، آپ نے تیسری رکعت کا جو قیام تھا وہ فرض تھا، اس کو لیٹ کر دیا، اور تو چھوڑا تو آپ نے کچھ بھی نہیں۔ تیسری رکعت کا قیام فرض تھا، آپ نے اس کو لیٹ کر دیا، اس لیے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو۔ تو لکھتے تو یہ صرف یہ ہیں کہ سجدہ سہو جو ہے وہ واجب کے بھول کر رہ جانے سے ہوتا ہے، لیکن 2 صورتیں ہوتی ہیں، واجب کے بھول جانے سے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ فرض کو جو ہے وہ مؤخر کرنے سے، کیونکہ فرض جو ہے وہ اس کو اپنے وقت پہ ادا کرنا بھی واجب ہے، تو وہاں بھی ایک واجب ہی رہ جاتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ غلطیاں بھی ہو جائیں نماز کے اندر، آپ نے ایک رکعت کی سورہ فاتحہ چھوڑ دی، دوسری رکعت کا آپ نے ایک سجدہ بول کے وہ سجدہ تو فرض ہے، اس سے تو سجدہ وہ نہیں ہوتا، 2 جگہ آپ نے غلطی کر دی، کوئی 2 واجب چھوڑ دیے، تو سجدہ صاحب ایک ہی کافی ہے، ایک ہی، 2 غلطیاں ہو گئی آپ سے، 2 جگہ پر آپ سے سجدہ صاحب چھوٹ گیا، تو آپ کو سجدہ صاحب ایک کرنے سے نماز آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔